بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان انڈیا تعلقات۔ متحدہ عرب امارات کے دو روایتی حریفوں کے درمیان ثالثی کا رسک کیوں لے رہا ہے اور اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ فروری 2019 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہونے والا شدت پسندوں کا حملہ جنوبی ایشیا کے دو ایٹمی طاقتوں پاکستان اور انڈیا کو جنگ کے بہت قریب لے آیا تھا۔ اس حملے میں کم از کم 40 انڈین آرمی ہلاک ہو گئے تھے۔ اگرچہ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں جمود ضرور آ گیا۔ چند مہینوں بعد اسی سال یعنی 5 اگست 2019 کو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے آئین کی آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید تلخ ہو گئے، لیکن گزشتہ 2 مہینوں کے دوران اچانک برف پگھلنا شروع ہوئی ہے۔ اس کا پہلا اشارہ رواں برس 25 فروری کو اس وقت سامنے آیا جب دونوں ممالک کے فوجی حکام کے مابین ایک غیر معمولی ملاقات میں کشمیر میں لائن اپ کنٹرول پر سن 2003 میں فائر بندی کے معاہدے کی پاسداری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر مارچ کے وسط میں اسی خیال کو مزید تقویت ملی جب پاکستانی آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرامن طریقے سے ماضی کے تنازعات کو دفن کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان نے انڈیا پر سے کپاس اور چینی کی درآمد پر لگی ہوئی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کو بعد میں واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں جلد صحتیابی کا پیغام بھیجا۔ ایک ایک کر کے متعدد ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان خفیہ رابطے اور بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ثالثی متحدہ عرب امارات کر رہا ہے۔ جب متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ مارچ میں اچانک دلی گئے تو سرگوشیوں نے مزید زور پکڑا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ممالک کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے جنوری میں دبئی میں ایک خفیہ میٹنگ کی تھی۔ بالآخر 15 اپریل کو امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ نے اس کی وکالت بتا ہی دیا۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والے ایک ورچوئل گفتگو میں کہا کہ متحدہ عرب امارات نے کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات اب ایک صحت مند مرحلے پر پہنچ جائیں گے جہاں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں واپس بھیجیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی دوست نہ بنے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات کرنا شروع کر دیں۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے بیان کے 3 دن بعد انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ابوظہبی بھی گئے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ متحدہ عرب امارات نے انڈیا اور پاکستان کے مابین امن قائم کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس چھوٹی سی خلیجی ریاست نے اس انتہائی مشکل کام کی ذمہ داری کیوں اٹھائی ہے؟ یہ ان 2 بڑے ممالک پر کتنا اثر رکھتی ہے؟ قدیم یونان میں اسپارٹا نامی شہر ایک فوجی صلاحیت کے سبب ایک خاص شہرت رکھتا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع جین میٹس نے متحدہ عرب امارات کے فوجی عزائم کو دیکھتے ہوئے اسے لٹل اسپارٹا کا نام دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا خلیجی ملک یمن سے لے کر افغانستان، لیبیا اور مشرقی افریقہ میں ہونے والی فوجی کارروائی میں ملوث رہا ہے، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ملک امن کے لیے ثالثی کرنے والے ریاست کی شبیہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے اصل طاقت ابوظہبی کے طاقتور شہزادے محمد بن زید کی ہے۔ سن 2016 میں متحدہ عرب امارات نے ایتھوپیا اور ایریٹریا کے درمیان امن کے قیام میں کردار ادا کیا تھا۔ اس نے ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے ثالثی کی تھی۔ اس نے دریائے نیل پر ایک ڈیم کے تعمیر کے حوالے سے ایتھوپیا اور مصر کے درمیان تنازع کو حل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ کسی زمانے میں متحدہ عرب امارات لیبیا میں ملیشیا کے رہنما خلیفہ حفتار کو
ہتھیار سپلائی کرنے والوں میں ایک اہم ملک تھا، اب وہ وہاں کسی سیاسی حل کی بات کر رہا ہے۔ یقیناً انہوں نے یہ راستہ ترکی کی لیبیا میں فوجی مداخلت کے بعد ہی اختیار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے یمن میں اپنی فوجی سرگرمیاں بھی کم کر دی ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کو قریب لانے کے لیے ثالثی کا کردار کرنے کا فیصلہ متحدہ عرب امارات کا اب تک کا سب سے بڑا امن منصوبہ ہے۔ لندن کے ایکٹو تھنک ٹینک انٹرنیشنل انٹرسٹس کے پولیٹیکل ریسک کے شعبے کے سربراہ اور مشرقی وسطیٰ کی سیاسی تجزیہ کار سمی حامدی کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اب قطر کی طرح دنیا میں امن کی شبیہ قائم کرنے کی خواہش مند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک جدید طاقتور لبرل ریاست ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے اثر و رسوخ اور قبولیت اب اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا جیسے دو جوہری مسلح ممالک کے درمیان تنازعات کے حل میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سمی حامدی نے BBC بنگلہ سروس کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے لیے سب سے اہم اس کی اپنی ساکھ اور وقار ہے، چاہے ان کی ثالثی کے ذریعہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن قائم ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقول متحدہ عرب امارات، انڈیا اور نہ ہی پاکستان نے انہیں مذاکرات کے آغاز کسی تیسرے پریس کی ثالثی سے آگاہ کیا ہے۔ تاہم مسٹر حامدی مانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دشمنی کو کم کرنے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے کچھ اپنے جغرافیائی سیاسی مفادات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو تشویش ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کو انخلا کے بعد وہاں ترکی کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے پاکستان کو ان کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات سوچ رہا ہو کہ اگر وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو یہ اعتماد حاصل کرنا آسان ہوگا۔